वफाकी तालीमी बोर्ड म्याई तालीम के फैलाव, तलबा के बुनियादी मसाइल हल करने और बोर्ड तक बासानी रसाई को मुमकिन बनाने में हरदम कोशा नजर आता है। वफाकी तालीमी बोर्ड ने 12वीं के सालाना इम्तिहानात 2021 के नताइज का ऐलान एक पुरवकार और दिलफरेब तकरीब में किया, जिसमें मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब, मोहतरमा वजिया इकराम पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय तालीम और वफाकी सेक्रेटरी तालीम फराह हामिद ने शिरकत की। इस तकरीब में तुलबा, उसातिज़ा और दीगर अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी जनाब शफकत महमूद साहब का चेयरमैन फेडरल बोर्ड जनाब कैसर आलम साहब और दीगर अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को ताज़ा फूलों से आरास्ता गुलदस्ते भी पेश किए गए। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावते कुरान पाक से किया गया। इसके बाद चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड जनाब कैसर आलम साहब ने बोर्ड में जिद्दत लाने वाले इक़दामात के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मिनिस्टर साहब का कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी मशकूर हूँ शफकत महमूद साहब का कि उनकी रहनुमाई की बदौलत आज हम फेडरल बोर्ड अपने 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान करने जा रहा है। कोविड की सूरत हाल आप सब के सामने है। उसमें जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने बर वक्त मुदब्बिराना फ़ैसले किए और उसी की बदौलत मुश्किल तरीन हालात में बावजूद तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन फ़ैसले किए गए और ये फ़ैसले पूरे कौमी मुशावरत यानी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किए गए। तो इन फ़ैसलों में पूरा कौम इनके साथ था। हमारे सेशन के आगाज़ से पहले ही हमने मुख्तसर रिड्यूस सिलेबस का बर वक्त फ़ैसला करना और फिर इम्तहानात के इनेकाद में ताख़ीर हो जाना और आखिर में सिर्फ़ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात का फ़ैसला, ऐसे फ़ैसले थे जिनकी बदौलत तलबा की मुश्किलात में कमी मुमकिन हुई और मज़ीद बरा 5% इजाफ़ी नंबर से तलबा को यकीनन सपोर्ट मिली। वफाकी हुकूमत ने ये इस एक साल में सितंबर से 2020 से ये दिस सितंबर 2021 फेडरल बोर्ड में तलबा, असातिज़ा और इदारों के लिए बहुत सी तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाई गई हैं। मैं इम्तिहान के हवाले से चंद की जाने वाली तब्दीलियों का ज़िक्र करना चाहूँगा। फेडरल बोर्ड की तमाम सर्विसेज यानी जो भी सर्विसेज फेडरल बोर्ड फराहम करता है तलबा और इदारों को, उनको ऑनलाइन कर दिया है, रियल टाइम में कर दिया है। वन विंडो पे तकरीबन हमारे 12 सर्विसेज का दौरानिया 5 मिनट्स में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि दीगर शहरों से ऑनलाइन अप्लाई करने वाले तलबा के 24 घंटों के दौरान मुतालिका सर्विस फराहम की जाती है। इसी तरह इस एग्ज़ाम में हमने डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का बहुत कामयाबी से उसका इनेकाद किया और पहली मरतबा एग्ज़ाम में ये कामयाब तजुर्बा किया गया। डैम्स के ज़रिए गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत का ख़ात्मा हो गया और इम्पर्सोनेशन ज़ीरो पर आ गई। इम्तिहानी अमले के लिए ख़ास तौर पर सुपरिटेंडेंट पर इजाफी काम का जो प्रेशर होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। बोर्ड के लिए मुमकिन हुआ कि रियल टाइम में हाज़री चेयरमैन और बोर्ड के दीगर मुतालिका अफसरान बराह रास्त उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। सिस्टम के ज़रिए वालिदैन को भी इंशाअल्लाह हमारे अगले साल से दौरान इम्तिहान ही अपने बच्चों की गैर हाज़री का SMS उनको मिला करेगा। इसी तरह सर इस प्रोसेस से हमारा एक बड़ा प्रोसेस होता था जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स में भी डिले का बायस बनता था, दैट इज़ पुटिंग फैक्टिशियस नंबर्स ऑन द पेपर्स। इस डैम्स के ज़रिए उस फैक्टिशियस नंबर लगाने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हुआ और इससे वक्त की बचत भी हुई और वसाइल की बचत भी हुई। तलबा तालिबात और असातिज़ा कराम को मुसलसल गैर मयारी मार्किंग से शिकायत थी। हमेशा ये कहा जाता था कि जी मार्किंग दुरुस्त नहीं होती या मयारी मार्किंग नहीं होती। तो इस साल हमने ऑन स्क्रीन
مارکنگ کے لیے سسٹم متعارف کروایا، جن کا خصوصی جو چیدہ خصوصیات ہیں اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آن اسکرین مارکنگ کے لیے جو خصوصی ای شیٹس متعارف کروائی گئی اور سائنس کے تمام پرچہ جات کے تمام سوالات کی اسکیننگ کی گئی۔ سر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اور اپنے والدین اور طلباء کے اطلاع کے لیے بھی کہ تقریباً کوئی 3 کروڑ امیجز اسکین ہوئے، یعنی کویسچنس، آئٹمس۔ اب ہمارے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہے جن کے انالیسس کرنا جینڈر وائز، ایریا وائز یہ اب ممکن ہو گیا، اور انشاءاللہ اس پر ریسرچ کی جائے گی اور اس کا فائدہ فیڈ بیک کے ذریعے واپس اداروں کو، ٹیچرز کو اور طلباء کو دی جائے گی۔ سر یہ جو جتنے اس پروسیس میں ہمارے اساتذہ کرام شامل رہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلے کی نسبت اس دفعہ اسپیشلی خواتین اساتذہ کو ایک موقع فراہم کیا گیا کہ بورڈ آنے کی بجائے ان کے گھروں پر یہ سہولت ان کو حاصل تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص علاقوں کی نسبت پورے پاکستان سے ایگزامینرز کو اس میں شامل کیا گیا۔ سر میرے ایگزامینرز گلگت بلتستان سے لے کر کراچی، گوادر تک، کوئٹہ، پشاور تک، اور ساتھ ہی ساتھ ابراڈ کے جو ہمارے سینٹرز تھے وہاں پر بھی ہمارے ایگزامینرز اس پروسیس کا حصہ بنے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے ہیوج تعداد میں ہمارے ٹیچرز اس میں انوالو ہوئے۔ پاکستان کے یہ سارے رجسٹریشن کی گئی، ان کو ٹریننگ دے دی گئی، اور اس پورے پروسیس میں جو خاص طور پر مجھے یقین ہے کہ ہمارے طلباء اور ان کے والدین اس کے کوالٹی سے مطمئن ہو گئے، اور انشاءاللہ ہم مزید اس کو بہتر بنائیں گے۔ چونکہ نیا سسٹم تھا تو اس لیے بورڈ ملازمین کے لیے بھی اور دوران مارکنگ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ بورڈ کے ملازمین، اساتذہ اور تمام عملے نے اس سسٹم سے جو منسلک رہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ان تک دن رات محنت سے یہ ٹاسک پائے تکمیل تک پہنچا۔ آن اسکرین مارکنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ بہت بڑی تعداد میں، جیسے میں نے ذکر کیا، آئٹمس کا، نمبرز کا حصول ہے، جس کی مدد سے سوالیہ پرچہ جات کی جانچ کا کام بہت عمدہ طریقے سے ہوگا، جو پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ روبرکس کے حساب سے مارکنگ سسٹم نے کی ہے، اور انشاءاللہ رزلٹ کے بعد جو طلباء اس سسٹم کے ذریعے اپنے پیپرز دیکھنا چاہتے ہیں، ریڈ ٹوٹنگ چاہتے ہیں، ہم یہ سہولت ان کو فراہم کریں گے، اور ان کو ای میل کے ذریعے اپنے پیپرز ان کے والدین تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے آخر میں سر میں پوزیشن ہولڈرز جو اس وقت بیٹھے ہوئے اور یہ بیتاب بھی ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ سر کہ کون کس پوزیشن پہ ہے، لیکن صرف ہم نے یہ بتایا کہ آپ پوزیشن ہولڈر ہیں، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں زیادہ مداخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو اپنی طرف سے اور میرے پورے بورڈ کے ملازمین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی۔ میں ایک آخر میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، یہ سوشل میڈیا پر آج کل ہمارے بورڈز کے رزلٹس پر بہت اچالا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ طلباء کا امتحان صرف اختیاری مضامین میں لیا گیا۔ جس طرح کہ آج انٹر کا رزلٹ آ رہا ہے تو اس میں 3 مضامین کا اختیاری مضامین میں ہم نے ایگزام لیا، اور ان 3 مضامین کے رزلٹس کے بنا پر ان کے جو کمپلسری مضامین تھے، ان کے ریلیٹیو مارکنگ کے ذریعے ان کا جو ایوریج نکلتا تھا ان کو مارکس دیے گئے، اور یہ بھی قومی سطح پر فیصلہ ہوا تھا کہ 5% ایڈیشنل مارکس بھی دے دیں گے۔ تو یہ صورتحال اگر میں مثال دے دوں، 2018 میں اس بورڈ میں 12 بچوں نے 12 اسٹوڈنٹس ان 2018 انہوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں 100 مارکس لیے تھے۔ اب اگر اس وقت یہ پالیسی ہوتی تو 1100 میں سے 1100 ان کے نمبر آتے ہیں، شاید وہ 5% ان کے ساتھ زیادتی ہوتی کہ وہ نہ ملتے ہیں۔ بہرحال اینی ہاؤ یہ وضاحت کرنا ضروری تھا کہ ہم نے اختیاری مضامین میں امتحان لیا، پھر اس بنا پر اس کے ایوریج مارکس پہ ان کے کمپلسری نمبر، اور پھر 5% اضافے کے ساتھ ان کا نتیجہ، اور پھر یہی نتیجے کے ساتھ ان کا جو پارٹ 1 کا نتیجہ تھا وہ بھی انہی نمبروں کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس دفعہ لیکن یہ بھی سب نہیں،
بہت سارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مارکس کم ہے. تو جن کے زیادہ ہے وہ خوش ہیں, لیکن جن کے کم ہے ظاہر ہے ان کو تشویش ہے, لیکن وہ یہ وعدہ ہے سب کے ساتھ کہ ان کے سامنے پیپرز رکھ کر ہم ری ٹوٹلنگ کے لیے بھی ریڈی ہیں, اور ہم ان کو ان کے والدین کو پیپرز دینے کے لیے بھی تیار ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام قوم کے طلباء کو, نوجوانوں کو مستقبل میں بھی ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کریں. بہت شکریہ. اس کے بعد مہمان خصوصی نے بٹن دبا کر نتائج کا اعلان کیا. مہمان خصوصی جناب شفقت محمود صاحب نے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پھولوں کے گلدستے پیش کیے. عمیر مقصود, ملٹری کالج چہلم, تشریف لائیں. عمیر مقصود نمبر حاصل کیے ہیں 1098. چونکہ بیٹا جو ہے وہ گیا ہوا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے, تو ان کے والد تشریف لائے ہیں, تو وہ گلدستہ وصول کریں گے. عمیر مقصود پہلی پوزیشن. عمر مقصود, ملٹری کالج جہلم. پہلی پوزیشن پہ ہی ایک اور طالب علم ہے عزیر عرفان, حمزہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, شرائع اسٹیڈیم, راولپنڈی. راولپنڈی سے تعلق ہے. عزیر عرفان, ان کی والدہ تشریف لائی ہیں. انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1098. تیسرا طالب علم تیسری پوزیشن پہ بھی, پہلی پوزیشن پہ ماہین خالد, فوجی فاؤنڈیشن ہائر سیکنڈری اسکول راولا کوٹ, آزاد جموں کشمیر. یہ تشریف نہیں لا سکے. تیسری پوزیشن جو سیکنڈ پوزیشن پہ بچہ آیا ہے معیزہ زاہد بچی ہیں. معیزہ زاہد, پاک ترک معارف سکول انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز H8 اسلام آباد. انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1094. پاک ترک اسکول سے تعلق ہے. معیزہ زاہد. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آریان عتیق. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آریان عتیق نے. ان کا تعلق انٹرنیشنل اسکول کویت سے ہے, تو یہ بھی تشریف نہیں لا سکے. انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1093. تیسری پوزیشن پہ ایک اور طالبہ ہیں وینیزا نعیم. ان کا تعلق آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ہمایوں روڈ راولپنڈی کینٹ. وینیزا نعیم, انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1093. وینیزا نعیم, آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج گرلز. تیسری پوزیشن پہ بھی ایک اور طالبہ ہیں شائزہ ذوالفقار, 1093. ان کا تعلق پنجاب کالج اٹک ریفائنری راولپنڈی سے. 1093. شازیہ ذوالفقار, پنجاب کالج اٹک. پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں غفران احمد طالب. ان کا تعلق آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج گجرانوالا کینٹ سے ہے. انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1090. پری انجینئرنگ پہلی پوزیشن غفران احمد طالب, آرمی پبلک اسکول گجرانوالا کینٹ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد مرسلین, پنجاب کالج آف سائنس بلو ایریا اسلام آباد. تشریف لائیں محمد مرسلین. نمبر حاصل کیے ہیں 1099. 1089. پنجاب کالج آف سائنس بلو ایریا اسلام آباد. ایک اور طالب علم سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں محمد حارث. ان کا تعلق HCCS ایجوکیشنل سسٹم مین پشاور روڈ راولپنڈی. نمبر حاصل کیے ہیں 1089. 1089. محمد حارث. ایک اور طالب علم نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مصباح جویریہ, ہارورڈ کالج آف کامرس اینڈ سائنس پشاور روڈ راولپنڈی. مصباح جویریہ
تشریف لائیں. نمبر حاصل کیے ہیں پری انجینئرنگ میں 1089. دوسری پوزیشن مصباح جویریہ. پری انجینئرنگ تیسری پوزیشن سہیب احمد. تشریف لائیں. ہمالہ فاؤنڈیشن اسکول سے تعلق ہے ان کا. سہیب احمد 1088 نمبر حاصل کیے ہیں. سہیب احمد تعلق ان کا ہے ہمالہ فاؤنڈیشن اسکول مزریال روڈ راولپنڈی. تیسری پوزیشن پہ ایک اور طالبہ ہیں جویریہ حاکم. تعلق ہے جناح ایجوکیشن سسٹم گلشن کالونی ٹیکسلا کینٹ 1088. جویریہ حاکم نمبر حاصل کیے ہیں 1088 جناح ایجوکیشن سسٹم گلشن کالونی ٹیکسلا کینٹ. ایک اور طالبہ ہیں جنہوں نے تیسری پوزیشن پری انجینئرنگ میں حاصل کی ہے عیشا ارشد ملک. عیشا ارشد ملک نمبر ان کے ہیں 1088. تعلق ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج استقلال کلر کہار. کلر کہار سے تعلق ہے عیشا کا اور انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1088. تیسری پوزیشن پہ ایک اور طالبہ ہیں تعبیر ساجد. تعبیر ساجد تعلق ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج مال پشاور کینٹ. انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 1088. پری انجینئرنگ تیسری پوزیشن آرمی پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج دمال پشاور کینٹ. تعبیر ساجد. اگلا ہے گروپ سائنس جنرل گروپ. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد حماس شاہد. تعلق ہے آرمی پبلک اسکول فورٹ روڈ راولپنڈی کینٹ. مارکس ہیں ان کے 1094 1094. پہلی پوزیشن سائنس جنرل گروپ. تعلق ہے آرمی پبلک اسکول فورٹ روڈ راولپنڈی کینٹ. محمد حماس شاہد. سیکنڈ پوزیشن سائنس جنرل گروپ رافعہ اشرف. رافعہ اشرف تعلق ہے ان کا پنجاب کالج آف کامرس پشاور روڈ راولپنڈی کینٹ. نمبر حاصل کیے ہیں 1087 1087. پنجاب کالج آف کامرس پشاور روڈ راولپنڈی کینٹ سے تعلق ہے رافعہ اشرف 1087. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد عزیر. تعلق ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سرگودا کینٹ. مارکس ہیں 1083. سائنس جنرل گروپ محمد عزیر تیسری پوزیشن 1083 آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سرگودا کینٹ سے تعلق ہے. تیسری پوزیشن پہ سائنس جنرل گروپ ایک اور طالبہ ہیں سوما مقبول. سوما مقبول کا تعلق ہے ایف جی ڈگری کالج فار وومن عابد مجید روڈ راولپنڈی. نمبر حاصل کیے ہیں 1083. سائنس جنرل گروپ تیسری پوزیشن سوما مقبول 1083 مارکس. تعلق ہے ایف جی ڈگری کالج فار وومن عابد مجید روڈ راولپنڈی. تیسری پوزیشن سائنس جنرل گروپ میں ایک اور طالبہ ہیں مومنہ امجد. تعلق ہے فضائیہ کالج آف ایجوکیشن فار وومن سرور روڈ لاہور کینٹ. نمبر حاصل کیے ہیں 1083. مومنہ امجد تیسری پوزیشن سائنس جنرل گروپ. تعلق ہے فضائیہ کالج آف ایجوکیشن فار وومن سرور روڈ لاہور کینٹ. اگلا گروپ ہے کامرس. اس میں پہلی پوزیشن عرفہ عمران. پہلی پوزیشن عرفہ عمران پنجاب کالج اٹک ریفائنری روڈ راولپنڈی. نمبر حاصل کیے ہیں 1084. کامرس گروپ پہلی پوزیشن نمبر ہیں 1084. تعلق ہے پنجاب کالج راولپنڈی اٹک ریفائنری. سیکنڈ پوزیشن لائبہ اسلم کامرس گروپ. تعلق پنجاب کالج اٹک ریفائنری روڈ راولپنڈی. دوسری پوزیشن بھی اٹک
रिफाइनरी रोड पंजाब कॉलेज ने ही लिया, नंबर है 1076। कॉमर्स ग्रुप सेकंड पोजीशन लाइबा असलम। तीसरी पोजीशन कॉमर्स ग्रुप इकरा यूनस। सुपीरियर कॉलेज इस्लामाबाद समा कैंप। कॉमर्स ग्रुप तीसरी पोजीशन 1074। सुपीरियर कॉलेज इस्लामाबाद समा कैंप इनका ताल्लुक़ है, नंबर हासिल किए हैं 1074। अगला ग्रुप है ह्यूमैनिटीज़। पहली पोजीशन सैयदा उम्मतुल ज़हरा, ताल्लुक़ है कौठर कॉलेज फॉर वुमेन HA2 इस्लामाबाद, नंबर हासिल किए हैं 1051। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप फर्स्ट पोजीशन सैयदा उम्मतुल ज़हरा 1051, ताल्लुक़ है कौठर कॉलेज फॉर वुमेन HA2 इस्लामाबाद। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप दूसरी पोजीशन सैयदा नौशीन ज़हरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कायदाबाद, इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। इनके अजीज़ तशरीफ़ लाए हैं, तालबा तशरीफ़ नहीं ला सके, नंबर हासिल किए हैं 1044। सैयदा नौशीन ज़हरा, ताल्लुक़ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तीसरी पोजीशन ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप सबाहत बीबी, ताल्लुक़ FG पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वाह कैंट, नंबर हासिल किए हैं 1041। सबाहत बीबी, नंबर तीसरी पोजीशन 1041, FG पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन वाह कैंट। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी का। दौरान तकरीब जनाब शफकत महमूद साहब ने खिताब किया और वफाकी तालीमी बोर्ड की काविशों को सराहा। शफकत महमूद साहब का कहना था कि ये जो साल था ये बहुत मुश्किल साल था, इसलिए कि कोविड की वजह से तकरीबन सिर्फ 4 या 5 माह सिर्फ स्कूल्स जो थे वो खुल सके। उसका रिज़ल्ट ये था कि बच्चों को अपना कोर्स कंप्लीट करने में ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए। एक मुश्किल फ़ैसला तो हमने ये किया कि हमने इम्तिहान ज़रूर लेना है, क्योंकि उससे एक साल पहले भी इम्तिहान नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि इम्तिहान ज़रूर लेना है। मुझे यकीन है कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं जिन्होंने इनाम हासिल किया है, इनको तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी हुई जिन्होंने सोशल मीडिया पे और इधर उधर बहुत सारी कैंपेन चलाई कि इम्तिहान ना हो। लेकिन हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिल के ये अटल फ़ैसला किया कि इस साल इम्तिहान जो है वो ज़रूर होंगे। लेकिन बच्चों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कई बहुत अहम फ़ैसले हुए। एक अहम फ़ैसला ये था कि हमने सिलेबस जो है उसको रिड्यूस किया। दूसरा अहम फ़ैसला ये था कि हमने सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन में इम्तिहान लिया। तीसरा अहम फ़ैसला ये था कि इलेक्टिव मज़ामीन की जो एवरेज है उससे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो दे दिए जाएंगे। फिर हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि टॉप के बच्चे तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कंपेयर टू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बेहतर होती है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर हमने 5% मार्क्स का इजाफा किया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में। ऑब्वियसली उससे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शंस पैदा हुई हैं, क्योंकि इलेक्टिव्स में जिन्होंने फुल नंबर लिए हैं या बहुत हाई मार्क्स लिए हैं और उनके 5% ऐड हो के नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उससे ओवरऑल रिलेटिव मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए कि जो टॉप पे थे वो टॉप पे ही रहे हैं, जो सेकंड थे और थर्ड थे
سو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑا، لیکن ان بچوں کو جن کے نارملی کمپلسری سبجیکٹس میں نمبر زیادہ آتے ہیں ان کو ایک کمپنسیشن ہوئی۔ ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، وہ بھی مشکل فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ کسی مضمون میں فیل ہوتے ہیں ان کو کم از کم 33% نمبر جو ہیں وہ دے دیے جائیں، کیونکہ جو بعد میں جو امتحان ہے وہ بھی مشکل ہے اور مشکل وقت کی وجہ سے گزرے ہیں۔ تو اس سے بھی کوئی اوور آل فرق نہیں پڑا، لیکن ایک ضرور فرق پڑا کہ جو بچے فیل ہو رہے تھے ان کو بھی پاسنگ مارکس مل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے کی، ان کا مقصد یہی تھا کہ ان حالات میں جب کہ کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اسکول جو ہے وہ بند رہتے ہیں، بچوں کے لیے دشواریاں ہیں، آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ سب کو اویلیبل نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ ہم مل جل کے، اور ہم نے جو پاکستان کے 30 بورڈ ہیں 29+1 ان سب سے مشورہ کر کے، ساری صوبائی حکومتوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا، اور جو کہ اس وقت سارے پاکستان میں لاگو ہے اور اس کا رزلٹ آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے جہاں تک امتحان کا، اور ایک دفعہ پھر میں پوزیشن ہولڈرز کو اور جنہوں نے ہائی پوزیشنز لی ہیں ان کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آج کیسر صاحب کو اور فیڈرل بورڈ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں اور کچھ تجویز کیے ہیں امتحان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس کا ایک فائدہ کہہ لیں یا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا فیڈرل بورڈ کے سٹینڈرڈز کا، کہ بہت سارے ادارے جو ہیں اپنے آپ کو فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایگزامینیشنز کا ایک پورا سسٹم ہے، اس میں جو بہتری لانی ہے، اور ہماری کوشش بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ہماری کوشش بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو رٹا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بچوں کو جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق امتحان کا سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس کے بعد سال میں 2 دفعہ امتحان لیے جائیں، اور جو کمبینیشن آف سبجیکٹس ہے اس میں بھی ہم ایک لیوے دیں، تاکہ جو بچہ فزکس پڑھ رہا ہے اور اگر وہ فائن آرٹس پڑھنا چاہتا ہے فزکس کے ساتھ، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بنچ جو ہے اس کو پڑھے اور باقی چیزوں کو نہ پڑھے۔ مختلف طریقے سے ہم اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں فیڈرل بورڈ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ملا صاحب بیٹھے ہیں، IBCC بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایگزامز کا جو سسٹم ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوگا، اور بچوں کی صحیح قابلیت جو ہے اس کو جج کرے گا۔ تو ایک دفعہ سب کو پھر سے مبارک، اور انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ امتحان وقت پہ، ہم نے ایگزام کا ٹائم مقرر کر دیا ہے مئی جون۔ تو جو بچے اس سال 12ویں میں، 11ویں میں، 10ویں میں، 9ویں میں ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مئی جون میں امتحان ہوں گے، اور سارا کورس وقت پڑھیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اسکولز اللہ کرے گا تو کھلے رہیں گے، تو کورس کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو پھر سب سے مبارکباد، اور ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آپ کی سجیشنز کچھ ہیں ہمیں آ کے بتائیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تقریب کے اختتامی مراحل میں چیئرمین فیڈرل بورڈ نے مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی۔ طلباء کے ساتھ گروپ فوٹو بھی لیا گیا۔